1857 میں تک باضابطہ مقابلے ہوئے۔ 1857 میں جتنی بھی جماعتیں تھیں، چاہے ان کا تعلق کسی ایک طبقے سے ہو یا مشترک جماعتیں ہوں، انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے بعد اور محاذ جنگ پر پسپا ہو جانے کے بعد یہ سمجھ محسوس ہوا کہ اب ان سے طاقت کے ذریعے، فوج کے ذریعے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور پورے ملک پر انگریزوں کا مکمل تسلط ہو گیا۔ چونکہ اقتدار انہوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا مغل سلطنت کو ختم کرنے کے بعد، تو ان کا سب سے بڑا نشانہ مسلمان قوم، مسلمان تہذیب، دین اسلام اور اسلامی علوم یہ تھے۔ چنانچہ اگرچہ انہوں نے تمام ہندوستانیوں کو اپنا نشانہ بنایا، لیکن سب سے زیادہ ان کا نشانے پہ اسلام اور مسلمان تھے۔ چنانچہ ان کے لارڈ گورنر نے یہ اعلان کیا کہ ہم ہندوستان میں ایسی تعلیم گاہیں قائم کریں گے کہ وہاں تعلیم حاصل کرنے والے اپنے رنگ و نسل اور نسب کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے، لیکن اپنے ذہن و دماغ کے اعتبار سے وہ انگریز ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس مشنریاں بھی تھیں، طاقت بھی تھی، فوج بھی تھی، دولت بھی تھی۔ تو ہمارے علماء نے یہ محسوس کیا کہ اب اس ملک کے اندر مسلمانوں کو اپنے مذہب اور اپنی تہذیب اور اپنی دینی وراثت کی حفاظت خود کرنی ہوگی، اور اسی راستے سے ان انگریزوں کو اس ملک سے نکالنا ہوگا۔ چنانچہ 1857 کے 10 سال کے بعد 1867 میں ہجری اعتبار سے 15 محرم الحرام سن 1283 کو مقتدر علماء کے مشورے سے اسی دیوبند کے ایک مسجد میں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اور بظاہر تو اس کا مقصد پڑھنا پڑھانا تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کہ اس مسلمانوں کو اور اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانا۔ چنانچہ جس کے بانی تھے وہ شاملی کے میدان میں انہوں نے خود انگریزوں سے لوہا لیا تھا، اور جو یہاں کے سب سے پہلے طالب تھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، انہوں نے آگے چل کر ریشمی رومال کی تحریک کی قیادت کی، مالٹا کے اندر قید و بند کی سہولت حاصل کی، اور انہوں نے اپنے بعد تلامذہ کو مخاطب کر کے یوں کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ مدرسہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے قائم کیا گیا ہے؟ یہ صرف ایک درسگاہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کی مذہبی اور ان کی تہذیبی حفاظت کا ایک قلعہ، مسلمان کو مسلمان بن کر زندہ رہنے کا ہنر سکھانے والا ادارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں کی غلامی سے ملک کو نجات دلانے کا جذبہ پیدا کرنے والا ادارہ۔ چنانچہ دونوں محاذوں پر کام ہوا، اور الحمدللہ 90 سال کی جد و جہد کے بعد 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ تو اس ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں علماء کا بہت بڑا رول رہا ہے جی، جس کو اتنا اکنالج نہیں کیا اتنا کرنا چاہیے۔ لیکن آزادی کے بعد جی اس کا اتنا بڑا رول نہیں رہا نا کہ اسد بندی صاحب تھے اور صحیح ہے۔ اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں، مسلمانوں کی جو قائد جماعت تھی جمعیت علماء ہند، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 1919 میں وہاں سے واپس آئے ہیں، اور 1920 میں جمعیت علماء ہند کا باقاعدہ قیام ہوا ہے۔ اس وقت سے جمعیت علماء ہند نے جو آزادی کا بیڑا اٹھایا، تو اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے اس نے پارلیمانی سیاست کے اندر بھی حصہ لیا۔ کئی تنظیمیں تھیں، ایک طرف انڈین نیشنل کانگریس، ایک طرف خلافت کمیٹی، ایک طرف جمعیت علماء ہند، سب کا آپس میں تعاون بھی تھا اور آپس میں مشورے بھی ہوتے تھے، اور جمعیت علماء ہند کو قائدانہ حیثیت حاصل تھی۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی میدان کے اندر 3 اسٹیج لگ رہے ہیں، ایک طرف خلافت کمیٹی کا، ایک طرف کانگریس کا، ایک طرف جمعیت علماء ہند کا، اور ان دونوں اسٹیج کے لیڈران اس انتظار میں رہتے تھے کہ جمعیت علماء ہند کیا ریزولوشن پاس کرتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے فیصلے کرتے تھے۔ ہندوستان میں مکمل آزادی کی آواز سب سے پہلے علماء نے اٹھائی ہے، ورنہ یہ جو دوسرے لیڈران تھے یہ تو تھوڑی سی خود مختاری لینے پر بھی راضی ہو چکے تھے، لیکن مکمل آزادی ہم کو چاہیے، یہ آواز پہلے جمعیت علماء ہند نے اٹھائی، اس کی دی ہوئی یہ آواز ہے۔ اس کے بعد جب زمین ہموار ہوئی تو سب لوگوں نے اس کو قبول کیا، چونکہ ان کا مقصد اقتدار میں حصے دار ہونا نہیں تھا،
بلکہ ملک کو غلامی سے آزاد کرانا، مسلمانوں کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کے دین کی حفاظت کرنا، یہ اس کا کوئی پھل نہیں چاہتے تھے۔ اور اسی لیے جبکہ پوری اکثریت مسلمانوں کی تقسیم کی جانب جا رہی تھی، علماء دیوبند نے تقسیم ملک کی سختی سے مخالفت کی۔ اس راستے میں ان کو بڑی پریشانی بھی اٹھانی پڑی، بے عزتیاں کی گئی، پگڑی اچھالی گئی، لیکن دیانتاً جو ان کے نزدیک صحیح تھا اس پر یہ جمے رہے۔ اور جو ہی ملک آزاد ہوا، ان کا مقصد حاصل ہو گیا، تو یہ ہمارے اکابر جو جیل جا رہے تھے، تحریکیں چلا رہے تھے، اور جنہوں نے آزادی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رکھی تھی، انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ اب ملک کی پارلیمانی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند نے جو واحد نمائندہ جماعت تھی نیشنلسٹ مسلمانوں کی، اس نے فوراً اعلان کر دیا کہ اب ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ اب ان کی ساری توجہ جو آ گئی مسلمانوں کے دیگر شہری حقوق، آزادی کے فوراً بعد جو تقسیم کا حادثہ ہوا اور اس میں کتنے ہزار مسلمان بے گھر ہوئے، قتل کیے گئے، تو کئی سال تک تو مسلمانوں کی اور خاص طور سے علماء کی ساری توجہ مسلمانوں کے قدم جمانے کے اوپر تھے۔ جس طریقے سے پنجاب ویران ہو گیا، میوات کا بہت سا حصہ خالی ہو گیا، دلی بھی تقریباً ویران ہو رہا تھا۔ مولانا محمد میاں صاحب، مولانا عبد الرحمن صاحب، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا احمد سعید صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا حسین احمد صاحب مدنی، یہ اکابر تھے جنہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی مسلمانوں کو قدم جمانے میں۔ تو کچھ دنوں تک تو ان کی ساری توجہ مسلمانوں کے وجود و بقا کے لیے رہی۔ اس کے بعد جو لابی اقتدار کے اوپر قابض ہوئی، اس کے ذہن کے اندر تعصب تھا۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی سیاسی سماجی حیثیت کو کمزور کرتے کرتے وہ نتیجہ آج سامنے آ رہا ہے کہ ملازمتوں میں، پارلیمنٹ میں، لوکل باڈیز کے اندر، تجارت میں، زمینداری میں جتنا حصہ مسلمانوں کا تھا، ان کا گراف برابر نیچے آتا چلا گیا۔ تو اس لیے ان کی ساری توجہ اپنے مذہب اور دین کی حفاظت اور ثقافت کی حفاظت پر، مسلمانوں کو ان کے شہری حقوق دلانے پر، ان کی شناخت کو برقرار رکھنے پر، ان کے مذہب میں، ان کے دین میں غیروں کی مداخلت سے حفاظت کرنے پر، اس پر رہی۔ یہ تقریباً پوری مدت جو یہ دفاع کے اندر گزر گئی، ڈیفنس کرتے کرتے حالات اس طریقے کے بنتے چلے گئے کہ ساری قوت جو ہے اندرونی طور سے تو یہ اپنے مذہب اور دین کی حفاظت میں، تعلیم و تعلم میں لگے رہے، اور جو ملک کے اندر جو میدان تھا اس میں ان کی ساری توجہ جو ہے دفاع کے اوپر لگی۔ فرقہ وارانہ فسادات کا جو سلسلہ شروع ہوا تو کتنے مسلمان اس کے اندر مارے گئے، بستیاں ویران کی گئیں، قید و بند کے اندر ڈالے گئے، جھوٹے مقدمات سے پھنسائے گئے، اور وہ جو ذہنیت اس وقت تھی وہ آج تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس وقت ویسے تو سب سے بڑا سہارا اللہ کا ہے ہر حال کے اندر، لیکن ملک کے اندر سب سے آخری سہارا ملک کا آئین ہے۔ یہ بھی علماء کرام ہی کی کوشش تھی کہ ان حالات میں جب کہ تقسیم کا تازہ تازہ واقعہ ہوا تھا اور کہنے والے موجود تھے کہ مسلمان اپنا حصہ لے کر جا چکے، اب یہ ملک ہندو اسٹیٹ ہے، اس وقت ملک کا جو قانون بنوایا وہ سیکولر قانون بنوایا۔ تب ہمارے لیے سب سے بڑا جو ایک مضبوط سہارا ہے وہ یہاں کا قانون ہے۔ قانون کی خود حفاظت کرنا، حفاظت کروانا، حکومتوں کو، چاہے وہ مرکزی حکومتیں ہوں، صوبائی ہوں یا لوکل باڈیز ہوں، ان کو ان کی ذمہ داریوں کو یاد دلانا، اور جو قانونی حقوق حاصل ان کا تحفظ کرنا۔ آپ جتنی تحریکات ہماری چل رہی ہیں آپ ان کے بارے میں غور کریں، ہمارا سب سے پہلا نشانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لازمی تعلیمی بل لاگو کر رہے ہیں، یہ قانون کے فلاں دفعہ کے خلاف ہے، اوقاف کے بارے میں قانون بنا رہے ہیں، یہ فلاں دفعہ کے خلاف ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہم کو قانونی طور سے جو بنیادی حقوق حاصل ہوئے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس، اس کے اوپر زد نہیں پڑنی چاہیے۔ دوسرا میدان یہ ہے کہ ملک کے اندر فرقہ واریت کے زہر کو ختم کر کے، آج بھی اس ملک کے اندر بہت بڑی جماعت ہے جو سیکولر ذہن رکھتی ہے۔ سیکولر کا مطلب مذہب مخالف نہیں ہوتا، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے قانون کی، حکومت کی بنیاد مذہب پر نہیں ہے،
ملک مذہب دشمن نہیں، کسی مذہب کو دشمن نہیں. تو جو ہماری اس ملک کے قانون کی روح ہے، اس روح کو عام کرنا، اور جو سیکولر مزاج لوگ ہیں ان کا تعاون کرنا، ان سے تعاون لینا، تاکہ یہ فرقہ پرستی کا جو ناگ سر اٹھا رہا ہے اس کو کمزور کیا جائے. جتنی زیادہ. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب تک آپ اقتدار میں حصہ نہیں لیں گے، اس طرح کی پالیسیز بنتی رہیں گی، اس طرح کے لوگ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں مسلمانوں کے خلاف جو ہو رہا ہے بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے؟ آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیے اقتدار میں حصہ دار بننے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو وہ ہے کہ ہم پورے ملک کی صورتحال کو سامنے رکھ کر گفتگو کر رہے ہیں، خاص طور سے آسام یا کسی صوبے کو نہیں، کہ مسلمان اس ملک کے اندر ایک دو جگہ کسی شہر کو چھوڑ دیجئے، کسی صوبے کو چھوڑ دیجئے، تو کہیں بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تنہا اپنے ووٹ کی بنیاد پر اپنے امیدواروں کو اتنی تعداد میں کامیاب کر لیں کہ رولنگ پارٹی بن جائے. لیکن آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ ہے جو سیکولر ذہن رکھتی ہے. جی. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کینڈیڈیٹ کو امیدوار کو نان مسلم بھی ووٹ دیں اور دوسرے لوگ بھی ووٹ دیں؟ ٹھیک ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن سب کے باوجود اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ یہ اپنے ووٹ کے بل پر اور اپنے سیکولر ساتھیوں کے ووٹ کے بل پر رولنگ پارٹی بن جائیں، تنہا اقتدار کے اندر آ جائیں. اس لیے سیکولر قوتوں کو مدد پہنچانا اور اس بات کی کوشش کرنا کہ اقتدار کے اوپر فرقہ پرست قابض نہ ہونے پائیں. دیکھیے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. ہم اگر مذہب کی بنیاد پر، مسلمان کی بنیاد پر کہ یہ مسلمان کینڈیڈیٹ ہے لہذا اس کو ووٹ دو، ہم جب ادھر یہ آواز اٹھائیں گے تو اس کے رد عمل کے طور پر لازمی طور پر یہ آواز آئے گی کہ یہ ہندو امیدوار ہے لہذا ہندو کو ووٹ دو. ہم اس میں تو کامیاب ہو پائیں یا نہ ہو پائیں، وہ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کسی ایسے الیکشن کے اس میں ایریا میں کہ جہاں تھوڑا سا یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کینڈیڈیٹ جیت سکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ تمام علاقے کے لوگ ایک امیدوار کو کھڑا کر کے طاقت اس کے اوپر جھونک دے، 10 امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں. اور مسلم اکثریتی علاقے کے اندر مسلمان کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے اور بی جے پی کا امیدوار جیت جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب مسلمان کے نام پر ووٹ مانگا گیا تو سارے غیر مسلم ووٹ اکٹھا ہو گئے، وہ چلے گئے بی جے پی کو، وہ جیت گیا. تو اقتدار میں حصے داری کا اقتدار میں حصے داری کی یہ شکل کہ ہمارے ہاتھ میں خود اقتدار آ جائے، یہ تو جو ہمارا اعداد و شمار اس کے اعتبار سے صرف ایک خواب ہے. اس کی شکل یہی ہے کہ ہم صاف ذہن کے لوگوں کو اقتدار میں لائیں، اور ہمارا یہ مطالبہ تو ہر حال میں اب بھی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی آبادی کے اعتبار سے ہر شعبہ زندگی میں ریزرویشن دیا جائے. یہ اسی لیے تاکہ جتنا ہمارا حصہ ہے وہ ہم کو ملے. اس وقت تو اتنا بھی نہیں مل رہا ہے. جس جگہ ہم 33% ہیں تو امیدواروں کو ہر پارٹی 33% مسلمانوں کو اپنا امیدوار بنائے، اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، ان کی اسی حساب سے. تو یہ حصے داری ہی ہوئی. حصے داری کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے بھی، ہم بھی، ہمارے جتنا حصہ ہم کو ملے، دوسروں کو جتنا حصہ ان کو ملے. اور اقتدار پہ قابض ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آ جائیں اوپر، دوسرے چلے جائیں نیچے. یہ شکل تو یہ صرف ایک خواب و خیال کی ہے. تو دارالعلوم دیوبند کو بنے 150 سال ہو گئے، اور اب ہندوستان کے نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں کو دارالعلوم مل جائیں گے، جی، اور وہ آپ کے ہی فارغ جی ہاں، جو جا کر اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. صحیح. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت یہ موومنٹ جو ہے بہت کامیاب ہوا، ہر جگہ موجود ہے، اور کمیونٹی کے ریسورسز سے چلا رہے ہیں. یہ نہیں سرکاری مدد مل رہی ہے، کچھ اس طرح کا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے اس کی کامیابی کی؟ کیونکہ مدرسے تو دارالعلوم سے پہلے بھی بنے ہیں، بڑے بڑے اکابرین نے بنایا ہے، شاہ ولی اللہ نے مدرسہ رحیمیہ بنایا، صحیح بات دیکھتے آ رہے ہیں ابھی تک چھوٹی جگہ ہے. دیکھیے اس میں دو بنیادی وجہ ہیں. ایک تو اس کے بانیوں کا خلوص، انہوں نے کسی دنیاوی منفعت کی خاطر نہیں بلکہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دین کی خاطر مدرسے کا قیام کیا. دوسرے دنیا سے بے رغبتی اور مال دولت سے دوری. چنانچہ بانی دارالعلوم مولانا محمد قاسم صاحب کے جو 8 بنیادی اصول ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ کسی بھی حکومت بلکہ کسی بھی امیر محکم القول، یعنی ایسے نواب یا کسی حاکم کا کہ جس کی بات بہت مضبوط ہو، جو رئیس ہو،
اس کی امداد قبول کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ 8 پوائنٹس پورے آپ بتا دیں ذرا ہم بھی۔ 8 پوائنٹس زبانی یاد نہیں ہے، اس کو ہم نکالیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا، مل جائے گا، مل جائے گا، وہ آپ کو دلوا دیں گے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ عوامی چندے سے اس کو چلایا جائے اور چندہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام سے اس کا ربط پیدا ہو۔ جس چیز میں آدمی اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے اور اس میں شریک ہو تو اس کو اپنا سمجھتا ہے، تو عوام کے اندر اس کی جڑیں مضبوط ہوں۔ سرمایہ داروں سے اس کا صرف تعلق رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بجٹ پورے ملک کے اندر ایسے مسلمان وہ سرمایہ دار موجود ہیں کہ 100-200 مل کر اس کا بجٹ پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس پر کبھی نگاہ نہیں رہتی۔ 10-10 روپیہ 5-5 روپیہ یہ تو آج کے زمانے میں ہے، اور 1-1 پیسہ 2-2 پیسہ لے کر اس کو چلایا گیا۔ تو ایک تو بانیوں کا خلوص، دوسرے اس کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ ہمارا ادارہ، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے یہ جو جذبہ اس مرکزی ادارے کے اندر تھا، یہاں سے نکلنے والے جتنے علماء تھے انہوں نے اپنے اپنے مقام کے اوپر جو مدارس قائم کیے اسی روح کو لے کر گئے۔ تو یہ اس ایک درخت کی شاخیں پھیلتی چلی گئیں تو پوری دنیا کے اندر پھیلی، اور ورنہ دنیا میں ادارے تو بہت بڑے بڑے رہے ہیں، لیکن کوئی کسی حکومت کے، کسی نواب کے زیر سایہ چلتا رہا۔ اور یہ تبدیلی جو آئی ہے، یہ میں نے سمجھا کہ شاید آپ یہ سوال کریں گے کہ آزادی کے اتنے سال ہو جانے کے باوجود جو ہے حالات میں تبدیلی کیوں نہیں ہو رہی ہے، تو میں نے بتلایا اس کو کہ ہمارا رخ اب صرف دین کی طرف ہے۔ اور آپ تاریخ کے طالب علم ہیں، اسی طریقے کا حادثہ اسپین میں ہوا تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں پر، لیکن انگریز وہ عیسائی اس کے اوپر غالب آ گئے، اور پھر وہاں سے اسلام کا نام و نشان مٹ گیا۔ اسی طریقے سے روس کے اندر ہوا، وہاں اسلامی حکومت تھی، اسلام کا سب سے بڑا مرکز تھا، تمام بڑے بڑے محدثین مفسرین اسی علاقے کے تھے، لیکن اسلامی حکومت ختم ہوئی تو 60 سال تک وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ اگر یہ ہمارے اساتذہ دارالعلوم و بانیان دارالعلوم کی تمام تر توجہ دین کی بنیاد اور جڑ مضبوط کرنے کے بجائے سیاسی اور خارجی حالات کی درستگی کے اوپر ہوتی تو پھر وہی نقشہ یہاں بھی ہوتا۔ اس لیے انہوں نے ان حالات سے سبق حاصل کیا کہ بالکل وہی نقشہ یہاں پیدا ہو رہا ہے جو اسپین کے اندر تھا، کہ عیسائی مشنری مذہبی اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، دولت کے اعتبار سے بھی، اقتدار کے اعتبار سے بھی غالب آ رہی ہے، اور انتہائی عیار قوم ہے۔ اس لیے ہمیں ساری توجہ اپنی دینی وراثت کی حفاظت کے اوپر کرنی چاہیے۔ اس میں الحمدللہ ہم 100% کامیاب ہیں، میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ 100% کامیاب ہے، کیونکہ دوسروں کو اس بات کا اعتراف ہے، ان کے نزدیک یہ عیب ہے۔ آپ کے امریکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بنیاد پرست ہیں وہ بر صغیر کے لوگ ہیں۔ آج 3 حصے ہو گئے، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، ورنہ تو ایک ملک ہے غیر منقسم ہندوستان، اور یہ تینوں حصوں کے اوپر جو اثر ہے وہ دارالعلوم اور اکابر دارالعلوم کا اثر ہے۔ تو یہ بنیاد پرست جن کو کہتے ہیں، یہ اس سے 150 سالہ محنت کا نتیجہ ہے۔ بنیاد پرست کا مطلب کیا ہوا کہ دین کی بنیاد آج بھی ہماری مضبوط ہے، یہ اس کو اکھاڑ نہیں سکے، اور انشاءاللہ کبھی بھی اس کو اکھاڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ اب یہ اس کی شاخیں اتنی پھیل گئی ہیں زیر زمین کہ جیسے کسی برگد کے درخت کو کوئی اوپر سے اکھاڑنا چاہے تو نہیں اکھاڑ سکتا، تو الحمدللہ یہ پھیل چکا ہے۔ یہ شاخیں پھیلنے کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ شاخیں خود درخت بن جاتی ہیں، جی، اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہوتا۔ جی، اب کچھ لوگ ہیں، کچھ گروپس ہیں جو کہ دیوبند سے انفلوئنس ہوئے، اور پھر اب انہوں نے زیادہ وائلنٹ کیا کہتے ہیں، تشدد پسند ہو گئے، یا زیادہ اس کو یا فنیٹیکل جو ہوتا ہے اس رخ میں چلے گئے۔ دیکھیے کٹر یہ کٹر تشدد ان کے اندر آ گیا، مزاج کا تشدد آ گیا۔ حالانکہ دیوبند میں یہ چیز نہیں رہی، اعتدال پسندی تو دارالعلوم کے مزاج کا چیز ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مذہب کے اعتبار سے ہم اپنی مذہبی تشخص، تعلیمات اسلام، ان میں سے تو کسی جز کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں تو ہم متشدد ہیں، لیکن اس میں ہمارا کوئی حریف نہیں، کوئی مقابل نہیں ہے، کسی کے خلاف یہ تشدد نہیں ہے۔
اور جو عدم تشدد ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر رواداری ہے، ملک کے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ ہماری عزت کریں، ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پہ عمل کریں، وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں، شہری حقوق جیسے ان کو حاصل ہے ہم کو حاصل ہو۔ لیکن اس عدم تشدد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دارالعلوم اسلامی تعلیمات یا مذہب کے بارے میں کسی اس کا ڈھلم الیقین یا کمزوری کا ذہن رکھتا ہے کہ چلو تھوڑا سا چھوڑ دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اپنی جگہ پر انتہائی مضبوط ہے۔ حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی یا دیوبندیت کی جو تعریف کی ہے اس میں ایک یہ بھی شامل ہے، دین کے اندر تسلب کا مطلب یہ ہوا ہماری ساری پہچان تو ہمارا دین ہے، اس کے کسی جز کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ لیکن جو لوگ انفلوئنسڈ ہیں آپ کے ہی موومنٹ سے، تو آپ کیسے، آپ نام لیجئے مثلاً کیا؟ مثلا طالبان فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ دیوبندی ان کا انفلوئنس ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں کئی جگہ خاص کر مسلم ممالک بہت اچھا سوال کیا پسندی ہو رہی ہے، اور وہ کلیم کرتے ہیں وہ لوگ کہ ہم اسلام سے ہی انفلوئنسڈ ہیں، ہم اسلام کا ہی کام کر رہے ہیں، ہم دین کا ہی کام کر رہے ہیں۔ اب ہندوستان میں بھی دیکھیے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کوئی جو ناانصافی ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف اٹھا سکتا ہے، تشدد کر سکتا ہے، اسلام کا نام لے سکتا ہے۔ تو چونکہ آپ کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، کیسے آپ اس کو دیکھیں شاخ کا دو معنی ہوتا ہے، ایک تو ہوتی برانچ۔ برانچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مرکز سے جڑی ہوئی ہے، انتظامی اعتبار سے وہ پٹاخہ ہے، کوئی شادی وغیرہ ہوگی کا نام لیا اور شروع ہو گیا، پٹاخہ چھوٹ رہا ہے۔ شادی ہوگی، میں یاد کر رہا تھا کہ شاخ کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سینٹر ہو، وہ سب کو کنٹرول کرے، سب کو ہدایات دے ہر طرح کی۔ یہاں شاخ کی یہ کوئی شکل نہیں، دارالعلوم کی کوئی شاخ نہیں ہے، کوئی اس کی برانچ نہیں ہے، لیکن یہاں سے پڑھ کر جو لوگ نکلتے ہیں وہ اپنی جگہ پر مدرسہ قائم کرتے ہیں، اپنا مادری علمی ہونے کے اعتبار سے، مرکز ہونے کے اعتبار سے اس کی طرح نسبت کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے بہرحال دارالعلوم ان کا مرکز ہے، لیکن دارالعلوم کو مرکز ماننے کا مطلب یہ کہ جو بنیادی فکر، اس کو مسلک کہتے ہیں، ایمان کے سلسلے میں اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ اور رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، جس کی بنا پر یہ مختلف مسلک بنے ہیں، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، غیر مقلد ہے، اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے تو وہ دارالعلوم کی طرف بہرحال منسوب ہے، لیکن ان کا طریقہ کار، طریقہ عمل، اس میں دارالعلوم سے ان سے کوئی ٹچ نہیں ہے۔ طالبان جو کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، تو دیوبندی کا مطلب یہ کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم مودودی نہیں ہیں۔ مسلک اور مذہب کے اعتبار سے دارالعلوم ہمارا بڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہ جو کچھ بھی کارروائی کریں سب میں دارالعلوم ان کا پیشوا ہے اور دارالعلوم کی رہنمائی کرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ کا انفلوئنس ہے دنیا بھر میں، صرف بڑے صغیر میں ہی ہے، تو آپ اپنے انفلوئنس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس طرح کی ٹینڈنسی، کیونکہ مسلمان کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا جب یہ تشدد پیدا ہوا اور اس کو نام دیا گیا دہشت گردی کا، اور اس کا الزام آیا مسلمانوں پر مدارس پہ، تو نہ صرف یہ کہ دارالعلوم دیوبند نے 2008 میں ایک بہت بڑی کانفرنس کی دہشت گردی کے خلاف، جس میں تمام مسلک کے علماء کو جمع کی اسی دارالعلوم کے احاطے کے اندر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فتویٰ بھی شائع کیا، اور اس فتوے کو خوب ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ طالبان کی اس تحریک کا دارالعلوم دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، تو مسلک کے اعتبار سے دیوبندی ہیں، مسلک دوسری چیز ہے، اور یہ کاروائیاں جو ہو رہی ہیں سیاسی یا اور جو حرکتیں ان کی ہو رہی ہیں وہ بالکل دوسری چیز ہے۔ اگر دارالعلوم سے اس کی رہنمائی ہوتی یا اس میں ان کو کوئی قوت پہنچتی تو دارالعلوم میں بھی تو ہونا چاہیے۔ دارالعلوم اگر ان کی تائید نہیں کرتا تو کم سے کم اس کو کنڈم تو نہ کرے، اس کی مخالفت تو نہ کرے، اس کے خلاف فتویٰ تو نہ دے۔ اب اس کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا کہنا ہے، مسلک کے اعتبار سے وہ دارالعلوم کو کہ اس سے کوئی تعلق۔ بہت سے لوگ ہیں جو کسی شعبہ زندگی کے اندر ہوں، طالبان ہی نہیں، دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے لوگ ہیں، کچھ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں،
कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ डॉक्टर, वो कहते हैं हम देवबंदी हैं, इधर ये तालिबान कहते हैं हम देवबंदी हैं। तो फिर जो कुछ भी वो अमल कर रहे हैं सबकी निस्बत दालिम की तरफ तो नहीं की जाएगी, इसलिए कि उनकी निस्बत मसलक के एतबार से है, उनके सारे अमाल के एतबार से नहीं है। और हम जितना उन पर असर डाल सकते हैं डालते हैं, लेकिन वो हमारे मातहत नहीं है। किस तरह असर डालते हैं? असर डालते हैं अपनी बात कह कर। हमारे पास कोई ताकत तो है नहीं, कोई जिसको कुव्वत नाफिजा कहते हैं, ना हमारे हाथ में कोई इख्तियार है कि हम उनको मजबूर करें किसी चीज़ के ऊपर। हम समझाते हैं, अपनी बात कहते हैं, पर्चों के नशाए करते हैं, तकरीरों में कहते हैं। अच्छा ये बताएं, हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं 1000 1500 जितना इस्लाम पुराना है तकरीबन, जी हाँ, फौरन बाद ही मल्लापुरम गुजरात में मुसलमान आ गए। इतने साल रहे हमारे रहने के बावजूद हमारी जो अक्सरियत है यहाँ पे हिंदू हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, इस्लाम के बारे में नहीं जानते, मुसलमानों के बारे में नहीं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो इस्लाम आया है ये ज़्यादातर अकाबिर और सूफिया के रास्ते से आया है, और उनका तरीक़ा ये था कि उनके पास जो लोग आए उनके अखलाक से, उनकी नेकी से मुतासिर हुए, मुसलमान हो गए, लेकिन उनकी तालीम और तरबियत के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई, वो उसमें इस्लाम में आ गए। और वो जिस मुआशरे में रहते थे, जिस माहौल में रहते थे, जो उनके पुराने रस्म व रिवाज थे, तरीक़े ज़िंदगी, तब बड़ी हद तक उनके अंदर बाकी रहा। जहाँ तक ताल्लुक़ है हुकूमतों का, तो उनके बारे में यूँ तो कहा जा सकता है कि मुस्लिम हुक्मरान थे, लेकिन उसको इस्लामी हुकूमत नहीं कह सकते। किसी भी मुसलमान बादशाह ने इस्लाम की खिदमत के तौर पर यहाँ कोई कारनामा नहीं अंजाम दिया है। मस्जिदें बनाई हैं, मदरसे भी बनाए हैं, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान बाशिंदगान मुल्क के अंदर इस्लाम का तारुफ कराने के लिए, लोगों को मज़हब से करीब करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। उनकी जो जमहूरियत पसंदी, इसी वजह से आप ये देखेंगे कि मुसलमान बादशाह के फ़ौज का सरबराह गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम राजा के फ़ौज का सरबराह मुसलमान है। और बाज़ दफ़ा तो इसमें इतना गुलू हो गया, अकबर बादशाह के यहाँ क्या कुछ हुआ है आप देखिए उसको। सबसे बढ़कर इसमें आपको औरंगज़ेब आलमगीर मिलते हैं जो दीनदार बादशाह थे, लेकिन उसका ताल्लुक़ भी उनके अदल व इंसाफ, रियाया परवरी और ख़ुद ज़ाती नेकी से था। कुछ किया उन्होंने कि इल्मी खिदमत की, फतावा आलमगीर मुरतब किए गए, लेकिन मुल्क के सतह के ऊपर इस्लाम का तारुफ, तबलीग, इस तरह का कोई काम नहीं किया गया। ये वजह है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम असल तो काम इस वक्त में मुसलमानों के लिए अपने मजहबी तालीम की हिफाजत और अपनी नस्लों के अंदर इसको मुंतकिल करना है। इसलिए हमारा असल ये काम कर रहे हैं, तो अब तो क्या काम ख़त्म हो गया? नहीं हुआ है, ना ख़त्म हो गया ना पूरा हो गया। लेकिन नस्ल भी आती रहती है। कई चीज़ें आपने पहले आपने जिक्र किया कि इक़्तिदार में की वजह से मुसलमानों पे वो हो रहा है, जॉब में वो नहीं है, या ऐसी पॉलिसी सरकार बना रही है। इसकी कई सोर्स जो है, यही वजह है कि वो जो लोग बैठे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, पॉलिसियाँ बना रहे हैं, उनको मुसलमानों के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, इस्लाम के बारे में इल्म नहीं। तो और हमारे जो हमारे हमसाया हैं गैर मुस्लिम, उनको ज़्यादा इस्लाम के बारे में इल्म नहीं है। देखिए ये हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ दारुल उलूम ही नहीं है, हाँ ठीक है, दारुल की असल मेहनत तो तालीम के ऊपर हो रही है। एक शोबा है तबलीग का। तबलीग का 2 मैदान है। एक मैदान है तालीम का, तबलीग का 2 मैदान है। एक है इस्लाह। इस्लाह का मतलब ये कि मुसलमानों के अंदर सही इस्लाम को की तजवीज़ देना, गलत रस्म रिवाज को, गलत अमाल से उनको पाक करना। एक है दूसरों के अंदर इस्लाम का तारुफ। तो ऐसा नहीं कि ये काम हो नहीं रहा है, इसमें एक है दिफाई पहलू। चुनांचे यहाँ वो होते लेक्चर होते हैं, उसकी किताब तैयार की जाती है। हर हफ्ते जो तलबा हैं ऊपर की क्लास का, उनके दरमियान लेक्चर दिया जाता है। उसमें हिंदुइज़्म का तारुफ, ईसाइयत का तारुफ, यहूदियत का तारुफ, और ख़ुद हमारे मुसलमानों के अंदर से जो इस तरह के फ़िरक़े पैदा हुए हैं, जो देवबंदियों को निशाना बनाते हैं, जैसे गैर मुक़ल्लिद हैं, वहाँ ये बरेलवी हैं, शिया हैं, इनके बारे में इनका तारुफ कराना, और मुल्क के अंदर जहाँ ज़रूरत पड़ती है अपने अफराद को भेजना। इसी तरीके से जो हमारे उलमा तकरीर वगैरह के लिए